بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وی لاگ نمبر ہے 369، کتاب سیرت النبی کی، صفحہ نمبر ہے 394، اور آج کا مین ہیڈنگ ہے جنگ احد کے بعد کی فوجی مہمات. ناظرین اس سے پہلے چیپٹر چل رہا ہے غزوہ احد کا، اسی کے سلسلے کی کڑی ہے، اسی کا دوسرا سبجیکٹ ہے احد کے بعد کی فوجی مہمات 394، اور آج اس کی پہلی قسط ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ناظرین اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ. اس کتاب کا ٹائٹل نام تعارف الرحیق المختوم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں. ناظرین رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ اصولوں کا نشہ تھا، کچھ مقدس خواب تھے، ہر زمانے میں شہادت کے یہی اسباب تھے. کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، میرا نعرہ انقلابو انقلابو انقلاب. باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. پہلی قسط ہے احد کے بعد کی فوجی مہمات کی جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. مسلمانوں کی شہرت اور ساکھ پر احد کی ناکامی کا بہت بڑا اثر پڑا. ان کی ہوا کھڑ گئی اور مخالفین کے دلوں سے ان کی ہیبت جاتی رہی. اس کے نتیجے میں اہل ایمان کی داخلی اور خارجی مشکلات میں اضافہ ہو گیا. مدینے پر ہر جانب سے خطرات منڈلانے لگے. یہود، منافقین اور بدوؤں نے کھل کر عداوت کا مظاہرہ کیا اور ہر گروہ نے مسلمانوں کو ذک پہنچانے کی کوشش کی، بلکہ یہ توقع باندھ لی کہ وہ مسلمانوں کا کام تمام کر سکتا ہے اور انہیں بیخ و بن سے اکھاڑ سکتا ہے. چنانچہ اس غزوے کو ابھی 2 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ بنو اسد نے مدینے پر چھاپا مارنے کی تیاری کی. پھر صفر سن 4 ہجری میں ازل اور کارا کے قبائل نے ایک ایسی مکارانہ چال چلی کہ 10 صحابہ کرام کو جام شہادت نوش کرنا پڑا. اور ٹھیک اسی مہینے میں رئیس بن عامر نے اسی طرح کی ایک دغا بازی کے ذریعے 70 صحابہ کرام کو شہادت سے ہمکنار کرایا. یہ حادثہ بئر معونہ کے نام سے معروف ہے. اس دوران بنو نذیر بھی کھلی عداوت کا مظاہرہ شروع کر چکے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ربیع الاول سن 4 ہجری میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی. ادھر بنو غطفان کی جرأت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے جمادی الاول سن 4 ہجری میں مدینہ پر حملے کا پروگرام بنایا. غرض مسلمانوں کی جو ساکھ غزوہ احد میں اکھڑ گئی تھی، اس کے نتیجے میں مسلمان ایک مدت تک پہیم خطرناک خطرات سے دوچار رہے. لیکن وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بالغہ تھی جس نے سارے خطرات کا رخ پھیر کر مسلمانوں کی ہیبت رفتہ واپس دلا دی اور انہیں دوبارہ مجدد و عزت کے مقام بلند تک پہنچا دیا. اس سلسلے میں آپ کا سب سے پہلا قدم ہمراہ الاسد تک مشرکین کے تعقب کا تھا. اس کارروائی سے آپ کے لشکر کی آبرو بڑی حد تک برقرار رہ گئی، کیونکہ یہ ایسا پروکار اور شجاعت پر مبنی جنگی اقدام تھا کہ مخالفین خصوصاً منافقین اور یہود کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا. پھر آپ نے مسلسل ایسی جنگی کاروائیاں کیں کہ ان سے مسلمانوں کی صرف سابقہ ہیبت ہی بحال نہ ہوئی بلکہ اس میں مزید اضافہ بھی ہو گیا. اگلے صفحات پر انہیں کا کچھ تذکرہ کیا جا رہا ہے. ناظرین اس کا پہلا ہیڈنگ ہے
سریہ ابو سلمہ، احد کے بعد کی فوجی مہمات کا پہلا ہیڈنگ۔ نمبر 1، سریہ ابو سلمہ۔ جنگ احد کے بعد مسلمانوں کے خلاف سب سے پہلے بنو اسد بن خزیمہ کا قبیلہ اٹھا۔ بنو اسد بن خزیمہ کا قبیلہ اٹھا۔ اس کے متعلق مدینے میں یہ اطلاع پہنچی کہ خویلد کے 2 بیٹے طلحہ اور سلمہ اپنی قوم اور اپنے اطاعت شواروں کو لے کر بنو اسد کو رسول اللہ پر حملے کی دعوت دیتے پھر رہے ہیں۔ رسول اللہ نے جھٹ 150 انصار و مہاجرین کا ایک دستہ تیار فرمایا اور حضرت سلمہ یعنی ابو سلمہ کو اس کا علم یعنی جھنڈا دے کر سپہ سالار بنا کر روانہ فرما دیا۔ حضرت ابو سلمہ نے بنو اسد کے حرکت میں آنے سے پہلے ہی ان پر اس قدر اچانک حملہ کیا کہ وہ بھاگ کر ادھر ادھر بکھر گئے۔ مسلمانوں نے ان کے اونٹ اور بکریوں پر قبضہ کر لیا اور سالم و غانم مدینہ واپس آ گئے۔ انہیں دو بدو جنگ بھی نہیں لڑنی پڑی۔ یہ سریہ محرم 4 کا چاند نمودار ہونے پر روانہ کیا گیا۔ واپسی کے بعد حضرت ابو سلمہ رضی اللہ کا ایک زخم جو انہیں احد میں لگا تھا پھوٹ پڑا اور اس کی وجہ سے وہ جلد ہی وفات پا گئے۔ ناظرین، اس کا دوسرا ہیڈنگ عبداللہ بن انیس کی مہم ہے۔ عبداللہ بن انیس کی مہم، اسی کا دوسرا ہیڈنگ یعنی احد کے بعد کی فوجی مہمات کا ذکر ہو رہا ہے۔ اسی ماہ محرم سن 4 ہجری کی 5 تاریخ کو یہ خبر ملی کہ خالد بن سفیان ہزلی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے فوج جمع کر رہا ہے۔ رسول اللہ نے اس کے خلاف کارروائی کے لیے عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ مدینے سے 18 روز باہر رہ کر 23 محرم کو واپس تشریف لائے۔ وہ خالد کو قتل کر کے اس کا سر بھی ہمراہ لائے تھے۔ جب خدمت نبوی میں حاضر ہو کر انہوں نے یہ سر آپ کی خدمت میں پیش کیا، سامنے رکھا، تو آپ نے انہیں ایک عصا مرت فرمایا، ایک عصا مرحمت فرمایا، ایک عصا دیا اور فرمایا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان قیامت کے روز نشانی رہے گا۔ چنانچہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ یہ عصا بھی ان کے ساتھ ان کے کفن میں لپیٹ دیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ ہمارا جو ہوگا وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کا پوائنٹ نمبر 3 ہے رجی کا حادثہ۔ یہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے، یعنی ہیڈنگ ہمارا چل رہا تھا احد کے بعد کی فوجی مہمات، اس کا ایک پوائنٹ، دوسرا پوائنٹ ہم نے آپ کے سامنے ڈسکس کیا، تیسرا پوائنٹ رجی کا حادثہ انشاءاللہ کمنگ ویلاگ کی صورت میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ سلام تم پر عمر کہ تم نے نبی کا جھنڈا بلند کیا ہے۔ وہ جنگ خندق یا بدر و احد، تبوک ہو یا کہ غزوہ خیبر۔ وہ جنگ خندق یا بدر و احد، تبوک ہو یا کہ غزوہ خیبر، جہاں جہاں بھی نظر پڑی ہے وہیں صحابہ کھڑے ہوئے ہیں۔ جو ان کی رفعت کو مانتے ہیں انہیں کے در پر پڑے ہوئے ہیں۔ سلام تم پر عمر کہ تم نے نبی کا جھنڈا بلند کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نام سن کر ابھی بھی کافر ڈٹے ہوئے ہیں۔ حسین رب کا، حسین سب کا، نشان منزل حسین حق کا۔
حسین رب کا حسین سب کا نشان منزل حسین حق کا، جو ہیں حسینی ابھی بھی دیکھو وہ راہ حق میں ڈٹے ہوئے ہیں، ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں۔